اللہ رب العزت جس شخص کو دین سے محروم کرنا چاہتا ہے تو اس کا حسب نسب نہیں دیکھتا۔ ناظرین، آج میں ایک ایسی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آج کی کہانی ایک سید کی ہے جس نے دین اسلام کو چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی تھی، اور جب مسلمانوں نے اس سے دعوت دی تو وہ برا بھلا کہنے لگا۔ ناظرین، گزارش ہے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ کچھ مسلمان پاکستان سے لندن گئے اور وہاں ان کی ملاقات ایک سید ہاشمی سے ہوئی جو حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے تھا، لیکن اس وقت وہ اسلام چھوڑ چکا تھا اور عیسائی ہو چکا تھا۔ اس کی بیوی اور 2 بیٹیوں بھی عیسائی تھیں۔ اس کا سارا شجرہ نسب گھر میں لٹکا ہوا تھا۔ ہم نے ان کے بیٹے سے کہا کہ تم مسلمان ہو، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوں۔ میں نے کہا تمہارا باپ مسلمان ہے، تو وہ کہنے لگا میں اور میری ماں مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں۔ ہم ایک دن اس سے ملنے اس کے گھر چلے گئے اور کچھ دین اسلام کی بات کر لی، تو وہ کہنے لگا کہ کیا پاکستان میں اسلام پھیل چکا ہے جو تم لوگ لندن آ چکے ہو اور یہاں آ کر ہمارا وقت ضائع کر رہے ہو؟ پاکستان میں جاؤ، وہاں دیکھو، وہاں رشوت بھی ہے، زنا بھی ہے، چوریاں بھی ہیں، جا کر ان لوگوں کو تبلیغ کرو۔ تم یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ اگر تم لوگوں کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے ہیں تو وہ ہمیں دے دو، ویسے بھی یہاں کے حالات ابھی کچھ اچھے نہیں ہیں، ہم یہاں کے لوگوں میں تقسیم کر دیں گے۔ اس نے ہماری اتنی بے عزتی کی کہ اللہ کا نام، مگر ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ اس دوران اس کی بیوی آ گئی اور اس نے ہمیں ہیلو کرنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ہاتھ ملانے لگی، لیکن ہم نے منع کر دیا کہ ہم غیر محرم سے سلام نہیں کرتے۔ تو یہ سن کر وہ شخص مزید غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میری بیوی کی بے عزتی کی ہے، اور پھر اس نے ہمارے سامنے ہی اپنی بیوی کو گلے لگایا اور اس سے پیار کرنے لگا، اور پھر دوبارہ ہماری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ تم لوگ جاہل ہو، تمہیں کسی چیز کے آداب کا ہی نہیں پتا۔ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی، لہٰذا ہم چلے گئے، اور 2 دن بعد ہم نے دوبارہ اسے فون کیا۔ ہم نے کہا کہ حضرت آپ ہمارا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ ہم نے آپ کو صرف کھانے کے لیے بلانا ہے اور کوئی کام نہیں ہے آپ سے۔ ہم نے تقریباً 15 منٹ اس کی منت کی کہ صرف کھانے کے لیے ہمارے پاس آ جاؤ۔ بالآخر وہ تیار ہو گیا اور کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ آ کر مجھے لے کر جاؤ، میں خود نہیں آؤں گا۔ ہم گئے اس کے پاس اسے لانے کے لیے، تو دیکھا اس نے صرف لاکھوں کا زیور پہنا ہوا تھا اور اس کے علاوہ ہیرے جواہرات بھی اس نے لٹکائے ہوئے تھے۔ ہم نے اسے مسجد میں بٹھا دیا، اس نے بیان سنا، اور جب ہم اسے واپس گھر چھوڑنے کے لیے گئے تو راستے میں وہ کہنے لگا کہ کیا جانتے ہو تم لوگ، میں آج 27 سال بعد پہلی مرتبہ مسجد میں گیا ہوں، میں تو یہاں آنا ہی بھول گیا تھا۔ یہ سن کر ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ پرانا ایمان تازہ ہو رہا ہے، بندے میں کچھ تبدیلی آ رہی ہے۔ 2 دن گزرنے کے بعد ہم دوبارہ اس کے پاس گئے اور اسے کھانا کھانے کے لیے لے آئے، اسے کھانا کھلایا اور کچھ دن کی باتیں سنائیں اور واپس بھیج دیا۔ اسی طرح 2 دن بعد دوبارہ بلایا، پھر کھانا کھلایا، کچھ دن کی باتیں ہوئی، واپس بھیج دیا۔ مگر اگلی مرتبہ وہ جب آیا اور بیان سن کر کھڑا ہو گیا کہ میرا بھی نام لکھ دو، میں بھی 3 دن اللہ کی راہ میں جانے کو تیار ہوں۔ یہاں سے جانے کے بعد اس نے کال کی اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے مسجد میں ایسا کیا جادو کیا تھا کہ میں جب سے مسجد سے آیا ہوں تو میری زبان پر خود بخود کلمے کا ورد جاری ہے۔ میں اپنے آپ کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں، مگر میری زبان نہیں رک رہی اور میری زبان پر لگاتار کلمہ جاری ہے۔ ہم نے کہا کہ مسئلے کی کوئی بات نہیں ہے، تمہارا پرانا ایمان تازہ ہو رہا ہے، یہی وجہ ہے۔ اس کے بعد اس نے اللہ کی راہ میں وقت لگایا، اور وہ جب مسجد میں روتا تھا تو اسے دیکھ کر ہم بھی رونے لگتے تھے۔ یہاں سے جانے کے بعد کچھ عرصہ بعد اس نے خط بھیجا کہ جب سے میں نے وقت لگایا ہے اس دن سے لے کر آج تک نہ میری کوئی تہجد قضا ہوئی ہے، نہ میری کوئی نماز قضا ہوئی ہے، اور نہ ہی کوئی روزہ قضا ہوا ہے، اور 27 سال سے جو میں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ بھی میں دے چکا ہوں۔ اور اس نے پھر کہا کہ آپ لوگ لندن آ جائیں، آپ کے کھانے پینے کا انتظام سب میرے ذمے ہے، یہاں تک کہ میں آپ کو لندن کی نیشنلٹی بھی لے کر دوں گا، یہ سب چیزیں میرے ذمے ہیں، لیکن تم لوگ آ جاؤ اور یہاں پر لوگوں کو تبلیغ کرو، انہیں دین کی دعوت دو۔ ناظرین، یہ تو وہ خوش نصیب انسان تھا جس کو اللہ رب العزت نے ہدایت دے دی، مگر ایسے بہت سے بھائی دوست جو ابھی بھی دین سے دور ہیں اور انہیں دین کا ہی نہیں پتا، اس کی فکر کون کرے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبلیغی بھائی بار بار یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں نکلو اور لوگوں کو دعوت دو۔ تو کیوں نہ بھائیو آج سے ہم بھی یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی راہ میں وقت لگائیں گے اور دین کا کام کریں گے۔ کیا آپ ارادہ کرتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ اگر آپ اپنی زندگی بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو عباد اللہ صاحب کا بیان ضرور سنیں، جس کی لنک آپ کو ڈسکرپشن
یا آئی بٹن میں مل جائے گی۔ ناظرین یہ ایک انتہائی خوبصورت بیان ہے اور اس میں بیان کی گئی ایک ایک باتیں آپ کے دل کو چھو جائیں گی۔ اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کریں اور مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام، اللہ حافظ۔